بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا خوش اور آباد رکھے۔ ماموں ندیم کہتا ہے کہ فاطمہ نے ظلم کیا تھا عائشہ کے ساتھ، سو اب فاطمہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ایک مکافات عمل ہے ماموں ندیم کے مطابق۔ ماموں ندیم کی بات سن کے مجھے بڑا عجیب سا فیل ہوا۔ ماموں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے سانڈ پال رکھا ہے؟ یہ کھلا سانڈ ہے کہ مطلب اسے یہی کام ہے کہ ہر 2-4 سال بعد اسے یاد آتا ہے کہ اس کی جو پہلی شادی ہے، جو پہلی اس کی بیوی ہے، اس کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہو سکتا، اس نے ایک نئی شادی کرنی ہے۔ مطلب اسے یہی کام ہے کہ ہر تھوڑے عرصے بعد یہ ایک نئی شادی کرے گا، یہ مطمئن نہیں ہو سکتا، کسی ایک کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اور آپ نے مطلب کیا کھلی چھوٹ دے رکھی ہے آپ نے کہ آپ اس کے ہر غلط کام پر اسے اپریشیٹ کریں گے، اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ مطلب اگر وہ آج چوری کرنے کی ضد کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار وہ حق رکھتا ہے چوری کرنے کا، آپ اس کا ساتھ دیں گے۔ ماموں ندیم، مطلب آپ کے جیسا گھٹیا بندہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ مطلب آپ کسی گھڑے کا ڈھکن بننے کو تیار نہیں ہیں۔ جب عائشہ روتی تھی اپنا بچہ واپس لینے کے لیے، جب نجمہ والا میٹر ہوا تھا اور دلبر نے ویڈیو بنائی تھی بڑی لمبی چوڑی، اس وقت آپ نے عائشہ کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے، آپ کو یہ پتہ تھا کہ علی کے ساتھ وہاں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، علی بڑی مشکلوں سے وہاں پر پل رہا ہے اور بڑا فاطمہ علی کے ساتھ برا کرتی ہے، روز علی کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اگر اس طرح کا کوئی سچویشن تھی تو آپ اس وقت آپ کی زبان کیوں بند تھی؟ کیوں آپ کی زبان پر تالے لگے ہوئے تھے؟ اس وقت تو آپ کا یوٹیوب چینل تھا نا، اس وقت سوشل میڈیا بھی تھا آپ کے خاندان میں، کیوں آپ اس وقت نہیں بولے؟ اس وقت تو آپ خاموش تھے۔ آج آپ کو یہ یاد آنے لگ گیا ہے کہ عائشہ کے ساتھ فاطمہ نے ظلم کیا تھا، سو آج فاطمہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ مطلب آپ کی نظر میں اس وقت ڈی ڈی بڑا اچھا ہو گیا، وہی ڈی ڈی کہ جو کچھ عرصہ پہلے تک آپ کو ننگا پنگا چنگا کر کے چوک پہ لٹکانے کو تیار تھا، آج آپ کے لیے ڈی ڈی بڑا اچھا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ ہڈی پھینک دی ہے، کوئی ڈیل ہو گئی ہے، یا شاید آپ اپنے کیے ہوئے گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مطلب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈی ڈی کی، انفیکٹ یہ سامنے بھی آیا ہے کہ آپ ڈی ڈی کی اس تیسری شادی میں، اس تیسرے غلط کام میں، مطلب اس غلط کام میں آپ ڈی ڈی کے ساتھ تھے، تو آپ بجائے اس پر جسٹیفیکیشن دینے کے، بجائے اس پر وضاحت دینے کے، ایکسپلینیشن دینے کے، آپ اس چوری کر کے، اس ظلم کرنے پر آپ ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ ڈھیٹ بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ بجائے یہ بتانے کی کہ آپ نے یہ سارا کچھ کیوں کیا، بجائے خود کو جو ہے وہ کلیئر کرنے کے، آپ ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ چلے، مجھے نہیں پتا کہ فاطمہ نے اس وقت کیا کیا تھا، عائشہ کے ساتھ کیا میٹر ہوا تھا، مجھے وہ ساری باتیں نہیں پتا۔ فاطمہ نے، ٹھیک ہے، چلے آپ کی بات 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ اس وقت ڈی ڈی نے، یہ ڈی ڈی کی غلطی تھی، مطلب فاطمہ چل کے تو نہیں نہ آئی تھی ڈی ڈی کے ساتھ شادی کرنے کو، ڈی ڈی لٹو ہوا ہوگا نا، ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ڈی ڈی نے فاطمہ کے ساتھ شادی کر کے عائشہ کے ساتھ ظلم کیا تھا، چلیں آپ کی بات 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، تو آج وہی ظلم وہ فاطمہ کے ساتھ کر رہا ہے اور دوسری وہ چھمے کے ساتھ شادی کر رہا ہے، آج پھر آپ ڈی ڈی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت عائشہ کے ساتھ ظلم ہوا تھا، وہ ٹھیک تھا، وہ ظلم تھا، جو ہوا تھا وہ ظلم تھا، آج جو فاطمہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ظلم نہیں ہے۔ ماموں ندیم، یہاں پر آپ منافقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انفیکٹ میرے خیال سے اس خاندان میں میں نے اگر کوئی سب سے بڑا منافق دیکھا ہے تو وہ آپ ہیں۔ مطلب آپ ہر جگہ پر، ہر وہ جگہ جہاں پر کوئی مظلوم ہوتا ہے، آپ اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ستارہ کے شوہر نے دوسری شادی کی تھی، اب ستارہ کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے تھے۔ ستارہ کے اوپر سلمہ یہ گھٹیا الزام لے کے آئی تھی، اب ستارہ کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے تھے، سلمہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے تھے۔ آج ڈی ڈی نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے، آپ ڈی ڈی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، فاطمہ کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے خاندان کی عورتوں کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، آپ کو مزہ آتا ہے یہ سارا کچھ کر کے، آپ گالیاں بھی کھاتے ہیں پبلک سے، پھر دوسرے تیسرے دن، ہر چوتھے پانچویں دن آپ معافی مانگنے آ جاتے ہیں، یوٹیوب فیملی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ پہلے وہ کالے کرتوت کرتے ہی کیوں ہو، پھر معافی مانگنے آ جاتے ہو؟ سارا کچھ آپ کو پتہ ہوتا ہے، ہر چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے، ہر چیز آپ کو پتہ ہوتی ہے کہ کہاں پر کون غلط کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ غلط کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کس طرح سے ڈی ڈی کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں اس کے اس کام پر، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے؟ بڑے سارے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ کی بیٹیوں کے ہوتے ہوئے، آپ کی بیٹیوں کی جب شادیاں ہوئیں، اللہ نہ کرے کبھی اس طرح کا کسی نے، اللہ سب کی بیٹیوں کو کہ اچھا نصیب کرے، آپ یہ بات پسند کریں گے کہ ان کے اوپر سونتنے لا کے بٹھائی جائیں؟ اس وقت بھی آئی تھنک آپ یہی بیٹھ کر کریں گے کہ مائی یوٹیوب فیملی، یہ حالات تو بہت اچھے ہیں،
یہاں پر اس کا گھر میری بیٹی کے نام پر گھر کیا جا رہا ہے، میری بیٹی کو دھکے دے کر گھر سے تو نہیں نہ نکالا، بے شک اس نے لا کے سوتن بٹھا دی ہے، لیکن میری بیٹی کو گھر سے تو نہیں نکالا۔ وہ عربی جو ہے وہ تو 10 شادیاں کرتے ہیں، میری بیٹی کے تو چلو اس نے میری بیٹی کے اوپر تو ایک ہی سوتن لا کے بٹھائی ہے، باقی 9 تو نہیں نہ بٹھا دی۔ اس طرح کی بات کریں گے آپ جب آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوگا؟ آپ کو شرم نہیں آتی ہے سارا کچھ کہتے ہوئے؟ ذرا سا لحاظ نہیں ہے۔ اور یہ 10 شادیاں کہاں سے آ گئی بھائی؟ عربی کون سے 10 شادیاں کر لیتے ہیں بھائی؟ 4 کی تو شریعت اجازت دیتی ہے، کہ عربی شریعت سے بھی پار چلے جاتے ہیں کیا؟ وہ ایک بندہ تھا نا، اس نے ناظرین اس نے کوئی 5-6 شادیاں کر رکھی تھی، کوئی بادشاہ تھا وقت کا، تو اس نے جو ہے اس کو مزید کوئی لڑکی پسند آ گئی، وہ مزید شادی کرنے جا رہا تھا۔ اس نے جو ہے وہ اس پر اپنے علاقے کے یا پھر اپنی ریاست کے جو قاضی تھے، جو علماء تھے، ان سے اس نے مشاورت کرنا بہتر سمجھی بھی آیا شریعت مجھے اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ وہ 6-7 تو پہلے ہی کر کے بیٹھا ہے، شریعت تو 4 کی اجازت دیتی ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ مختلف قاضیوں کو بلایا، مختلف علماء کو بلایا، وہ جتنے بھی جو بھی عالم آتا وہ کہتا نہیں یہ غلط ہے، یہ شریعت کے اگینسٹ ہے، وہ اس کا سر قلم کر دیتا۔ وہ ایک بندہ آیا جو ہے وہ کہتا کہ ٹھیک ہے جی تمہارے لیے یہ جائز ہے۔ وہ کہتا ہے کیسے جائز ہے؟ سارے تو کہتے ہیں ناجائز ہے۔ وہ کہتا ہے ایسے نہیں بتاؤں گا، دربار لگاؤ پھر بتاؤں گا۔ وہ دربار لگاتا ہے، ایسا بھی پورے درباریوں کو اکٹھا کرتا ہے، کہتا ہے ہاں جی بتاؤ۔ وہ کہتا ہے یار تم تو پہلے ہی شریعت کی حدیں پار کر چکے ہو نا، تم نے تو پہلے ہی 3-4 سے زیادہ کی ہوئی ہیں، شریعت کی لمٹ تم کراس کر کے بیٹھے ہو، اب تم 1 کرو یا 4 کرو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور تمہارے لیے تو سب جائز ہے۔ اسی طرح تم نے ڈی ڈی کے لیے سب جائز کیا ہوا ہے، مطلب ایک کے ساتھ اس نے غلط کیا، دوسری کے ساتھ بھی کر رہا ہے، تیسری کے ساتھ بھی کرے گا، چوتھی 5ویں کے ساتھ کرے گا، وہ سب ٹھیک ہے، اس کے لیے سب اوکے ہے، کیونکہ اس نے عائشہ کے ساتھ کیا تھا۔ جب عائشہ کے ساتھ کیا تھا اس وقت تم نے چرس پی ہوئی تھی، کیوں نہیں بولے اس وقت تم؟ اس کے بعد کئی دفعہ جو ہے ان کے رولے پڑے ہیں، کئی دفعہ عائشہ نے رولے ڈالے ہیں، تم نہیں بولتے۔ ڈی ڈی کے ساتھ تمہارے معاملات خراب چل رہے تھے تب بھی تم عائشہ کے لیے نہیں بولے تھے۔ اگر اتنے ظلم ہوا تھا تو کیوں نہیں بولے تھے؟ آج بول رہے ہو۔ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہاں سے تمہاری باتوں سے یہ نہیں لگ رہا کہ تمہیں کوئی سچ یا پھر جھوٹ کا کوئی تمہارا میٹر ہے، مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ تم کوئی حق سچ والی کوئی بات کرنے کی کوشش کرو۔ اصل میں یہ لگ رہا ہے کہ تم فاطمہ کے ساتھ خنث نکال رہے ہو، مطلب اصل میں کوئی اس طرح کی فیلنگ تمہاری باتوں سے آ رہی، تمہارا سارا غصہ سارا اناد آ جا کے فاطمہ کے اوپر جا رہا تھا، ہر بات میں فاطمہ تمہیں غلط نظر آ رہی تھی، ہر جگہ میں کہیں کوئی مطلب کوئی تمہاری زال کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کوئی پھڈے والا میٹر تو نہیں ہے فاطمہ کا، فاطمہ کا ہو یا پھر فاطمہ کے ابے کا ہو کہ تم لوگوں کے ساتھ، یا فاطمہ کے کسی بہن بھائی کا کوئی میٹر ہو اس طرح کا، وہ والا غصہ وہ والی کیڑ تو اس طرف تم نہیں نکال، مجھے تو اس طرح کی کوئی بات لگ رہی ہے، یا تمہارا کوئی پھڈا ہو فاطمہ کے ابے کے ساتھ، وہ تم اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہو، باقی حقیقت تو سب کو نظر آ رہی ہے۔ جی فاطمہ نے رضامندی دی، فاطمہ نے دلبر کو یہ کہا کہ تم جہاں جا کر شادی کرنا چاہو، بس یہ کراچی والا گھر میرے نام کر دو، مجھے اس بات سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ بھائی ایک بندہ مرے جا رہا ہے، ایک بندہ، فاطمہ کہتی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے فاطمہ کے پہلے ویڈیوز نہیں دیکھی تھی، کل تک میں نے نہیں دیکھی تھی، میں ایسی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ریئیکشنز دیکھ رہا تھا، مجھے ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا، میں فاطمہ کی 4-5 ویڈیوز مجھ سے رہ گئی تھی، میں وہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کل میں نے ٹائم نکالا بیٹھ کر میں نے فاطمہ کی ویڈیوز دیکھی، یقین کریں میں جو ہے وہ بہت دفعہ بہت سارے مواقع ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے ایسا ہے کہ میں رویا بھی، اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میں جو ہے وہ فاطمہ کا مجھے ایک ہنسی بھی آئی جس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھی، مطلب ایک عجیب طرح کے اسٹیٹ آف مائنڈ میں اس وقت وہ لڑکی پھر رہی ہے، مطلب کبھی وہ کہتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، میں نے جو ہے وہ تم سے پیار کرتے ہوئے تمہیں رضامندی دے دی کہ ایک بندہ مرنے جا رہا تھا، ایک بندہ سوسائڈ کرنے کے چکروں میں تھا، وہ دیوار میں ٹکرے مار رہا تھا، تو جس سے پیار کیا جاتا ہے اسے کہے کہ چلو ٹھیک ہے یار تم ایٹ لیسٹ زندہ تو رہو نا۔ کبھی وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے، کبھی وہ کہتی ہے کہ میں مصلے پہ بیٹھ کے تمہیں بد دعائیں دیتی ہوں، کبھی کہتی ہے کہ میں انتظار کر رہی ہوں کہ تمہارے مرنے کی خبریں جو ہیں مجھ تک کب پہنچتی ہیں، کبھی وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ ان عورتوں نے کچھ برا کیا تو میں جو ہے وہ ان عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ برا کروں گی، میں ان کا بیڑا غرق کر دوں گی، کبھی وہ یہ کہتی ہے۔ مطلب اس وقت وہ لڑکی اسے شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے، وہ عجیب طرح کے اسٹیٹ آف مائنڈ سے۔ آج میں نے جو ہے وہ بابر کی وائف سمیرہ آئی تھنک، میں نے آج ان کا ویلوگ دیکھا، وہ بھی اس طرح کی بات ہے، کبھی وہ ہنسنے لگ جاتی ہے فاطمہ، کبھی وہ رونے لگ جاتی ہے، کبھی وہ چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے، کبھی وہ عجیب طرح کی باتیں، کبھی وہ کچھ کہتی، مطلب اس بندی کی حالت چیک کریں کہ اس کی حالت کیا ہو گئی ہے، مطلب وہ صدمہ یہ برداشت نہیں کر پا رہی، اس کی اس طرح کی حالت ہو رہی ہے۔ مامو ندیم کو یہ لگ رہا ہے کہ اس نے اجازت دی تھی، اس نے ظلم کیا تھا سو اس کے ساتھ ظلم ہو گیا، مامو ندیم کے مطابق یہ مکافات عمل ہو گیا۔ مامو ندیم آپ تو نہ ہی بولا کریں، وہ کہتے ہیں مردہ بولے کفن پھاڑے، آپ وہ کفن پھاڑنے والی بات کرتے ہیں، آپ نہ بولا کریں، آپ کے بولنے کا جو ہے وہ نقصان نہیں ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے مزید آ کے چولی مارنی ہوتی ہے، اس کا مطلب کوئی حاصل نہیں ہونا ہوتا آپ کی کسی بات سے، آپ مزید جا کے لڑائیاں ڈلوا کے لڑائیاں ڈلوانے والی پھپھو والا کام کر کے آ جاتے ہیں آپ۔ بھئی آپ کا بولنا بنتا ہی نہیں، آپ تیسرے پاسے کہاں سے آ گئے؟ آپ سے کسی نے پوچھا ہے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا، آپ کے اوپر کسی نے ویڈیو بنائی ہے، کسی نے کوئی سوال اٹھایا ہے، کسی نے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، کسی نے آپ سے، مطلب بنتا ہی نہیں ہے آپ کا، خام خواہ کہاں سے آ گئے آپ؟ ایک دم سے بیٹھے بیٹھے آپ کو فاطمہ غلط لگنے لگ گئی ہے۔
بیٹھے بٹھائے آپ کو دلبر کے ساتھ عشق ہو گیا کہ دلبر کے سارے کالے کرتوت آپ اس کو جسٹیفائی کرنے بیٹھ جائیں گے، بیٹھے بٹھائے وہ دلبر جو کل آپ کو ننگا کر کے چوک پہ لٹکانے جا رہا تھا، پتہ نہیں مطلب کیا آپ نے اپنا پہلا چینل بھی اسی طرح سے برباد کیا اور دوسرا بھی اسی طرح سے برباد کریں گے۔ بڑی خوشی ہوئی ہوگی نا وہ گراف اپ جاتے ہوئے کل آپ کی چینل پر، وہ جو 2000 والا چینل ہے اور اس پر جو ہے وہ 60-70 ہزار کے راؤنڈ اباؤٹ کو ویوز آئے ہوئے، بڑی جو ہے وہ اس پر آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہوگی نا۔ تو یہ تو عارضی ہے۔ دلبر کا حال دیکھ لو، خود دلبر مطلب جو بندہ ٹرینڈ کریٹ کرنے والا، جو بندہ کنٹروورسی بنانے والا، جو بندہ یہ سارے پھڈے چلانے والا، اس بندے کے ویوز 7-8 ہزار، 10 ہزار، 15 ہزار، 20 ہزار، باقی سارے فاطمہ کے ویوز 150 کے پلس جا رہے ہیں۔ فاطمہ کے ویوز ریئیکشنز جو ہے وہ جو 4-4، 5-5 ہزار تھے، ان کے اچھے خاصے ویوز آ رہے ہیں، لیکن ڈی ڈی برباد ہے، ڈی ڈی کے ویوز نہیں آ رہے۔ تو خود ڈی ڈی کا یہ حال ہے تو آپ ڈی ڈی کو سپورٹ کر کے کیا لے لیں گے؟ کیونکہ اتنا تو مجھے پتا ہے نا، اتنا تو مجھے پتا ہے کہ آپ کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ سارے کے سارا خاندان اگر فاطمہ کو سپورٹ کرے گا تو یہ بات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہیٹ پکڑے گی، اس طرح سے نہیں اٹھے گی جس طرح سے اٹھنی چاہیے۔ تو اس طرح سے میں جو ہے وہ ایک سائڈ سے میں نیگیٹو باتیں کروں گا، دوسری سائڈ سے سارے پازیٹیو باتیں کریں گے، ڈیفینڈ کریں گے خود کو، تو یہ اس طرح کر کے کنٹروورسی چلتی رہے گی، ہمارا کام چلتا ہے۔ تو یہ تو چند دن کی بات ہے، تو ختم ہو جانا ہے ماموں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے۔ فرسٹ آف آل تو مجھے بڑا دکھ ہوا جس طرح آپ فاطمہ کے جو ہے وہ اس کو برا بھلا کہہ، اس کو اس کے کریکٹر پر حملہ کر رہے تھے، اس کو ایک دم سے جو ہے وہ کریکٹر لیس ثابت کر رہے تھے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میری بات کو غور سے سنیے۔ فاطمہ نے جب ڈی ڈی کے ساتھ شادی کی تھی، فاطمہ کے بڑے موجود تھے، ظاہر فاطمہ کے بڑوں نے ہی جو ہے وہ فاطمہ کی شادی کی تھی نا ڈی ڈی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت بھی ڈی ڈی مرد ہوتے نا، مرد کے کندھوں پر ذمہ داری ہوتی ہے۔ مرد کی ایک بیوی ہے، میری ایک بیوی ہے نا، آلریڈی میری ایک بیوی ہے الحمدللہ۔ اب میری بیوی کے ہوتے ہوئے میں کوئی دوسری شادی کرتا ہوں نا تو میں غلط کر رہا ہوں میری بیوی کے ساتھ۔ وہ جو دوسری شادی والی عورت، وہ جو عورت آ رہی ہے نا میرے گھر میں، جو عورت میرے گھر میں میرے ساتھ دوسری شادی کر رہی ہے، اس سے زیادہ میری غلطی ہے، کیونکہ میں اس کو بڑھاوا دے رہا ہوں، میں اس کو اپنے گھر میں لے کے آ رہا ہوں۔ وہ زبردستی تو نہیں نہ گھس رہی، میں اسٹرانگ ہوں، میں مضبوط ہوں، کسی کے باپ کی ضرورت نہیں مجھے اکھاڑ لے، نہیں اکھاڑ سکتا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو ڈی ڈی، اس میں ڈی ڈی ذمہ دار تھا، ڈی ڈی کر رہا تھا فاطمہ کے ساتھ شادی، فاطمہ نہیں کر رہی تھی، بھاگ کے نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ سامان اپنا اٹھا کے جیسے وہ 9 تولے والی بیچاری آ گئی، اس طرح کا کوئی صحیح نہیں تھا۔ ڈی ڈی کر رہا تھا، اس میں بھی ڈی ڈی کی غلطی تھی۔ ڈی ڈی کا گریبان کیوں نہیں پکڑا آپ نے اس وقت؟ آپ کو ڈی ڈی کا اس وقت گریبان پکڑنا چاہیے تھا کہ تمہارے گھر پہ جو ہے وہ عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، 2 سال کا بچہ بھی ہے، یہ رول جائے گا، یہ وہ فلاں فلاں فلاں، اس وقت آپ نہیں روکا۔ بڑا ماموں بنتے ہیں، اس وقت روکنا چاہیے تھا ڈی ڈی کو، نہیں روکا۔ اب ڈی ڈی کر رہا ہے، ڈی ڈی کے ساتھ جا کے تیسری شادی کروا کے آئے ہیں، اب نہیں روکا، الٹا فاطمہ کے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ یار تمہارا مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ جو ایک چین ہے نا ان کی، یہ آنٹی روبینہ ہو گئی، نینا ہو گئی، اس میں جو ہے وہ ساتھ میں یہ مامو ندیم ہو گئی، یہ دلبر ہو گیا۔ اچھا ان میں سب میں مجھے فرسٹ آف آل تو آپ کو بتاؤں کہ مجھے ذرا بابر کو تھوڑا سینسیبل بندہ لگتا ہے ان میں سے، باقی تو اللہ معاف کرے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ ان سب نے کوئی الٹی ہی حرکت کرنی ہوتی، الٹی۔ آخر یہ میری بہن نے، روبینہ نے علی کو پالا، کہاں پالا علی کو؟ علی کو تو شروع سے فاطمہ پال رہی ہے۔ ڈی ڈی کا اور فاطمہ کا ایک دفعہ جھگڑا اس بات پر بھی ہوا تھا کہ فاطمہ چاہتی تھی علی کو کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن دلاؤ، اسی طرح کی کوئی بات تھی، ٹھیک ہے، اور ڈی ڈی یہ کروا نہیں رہا تھا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی کہ تم نے جب یہ کہا ہے کہ تم کرواؤ گے تو تم کیوں نہیں کروا رہے ہو؟ علی نہیں کروا، ڈی ڈی نہیں کروا رہا تھا، ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی میٹر تھا۔ تو علی کو پالنے میں تو فاطمہ کا ہاتھ ہے، علی کو تو فاطمہ نے پالا ہے۔ عائشہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں لے کے جا رہی تھی؟ نجمہ سے میں نے کئی دفعہ یہ بات سنی، وہ کہتے ہیں ہم نہیں لے کے آنا چاہتے وہاں پر، علی ٹھیک ہے، یہاں پر وہ فاطمہ کا پہلے سے گھر ہے، اس کے بچے علی یہاں پر آ کر رول جائے گا، وہ نہیں کر پائے گی، وہ ان بچوں کو دیکھے گی یا ان کو دیکھے گی۔ وہ ایک جو وہ اسٹیپ مدر ہوتے ہوئے بھی اس نے علی کی پرورش کی ہے، بڑے اچھے سے کی ہے، کر رہی ہے انفیکٹ۔ یہ جو سکی ماں نہیں لے کر جا رہی تھی عائشہ، اگر عائشہ کے ساتھ اتنا ہی ظلم ہوا تھا، اسے اس کا 2 سال کا بچہ چھین لیا تھا، تو عائشہ لے کے کیوں نہیں گئی؟ عائشہ کیس کر سکتی تھی، بچہ نابالغ ہے، ماں جب کورٹ میں کیس کرتی ہے تو موسٹلی فیصلہ ماں کے حق میں آتا ہے، کیونکہ ماں ایک بچے کی باپ کی نسبت زیادہ بہتر طور پر تربیت کر سکتی ہے، زیادہ بہتر طور پر پرورش کر سکتی ہے، موسٹلی فیصلہ جو ہے وہ ماں کے حق میں آتا ہے۔ کیوں نہیں کیا ماں نے؟ وہ لینا نہیں چاہتی تھی، وہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بہن نے روبینہ نے علی کو پالا، تو روبینہ کا پالا ہوا نظر کیوں نہیں آتا؟
روبینہ نے کیوں نہیں کیا؟ روبینہ نے تو خود میرے خیال سے بھاگ کے دوسری شادی کر لی، دوسری پتہ نہیں تیسری کر لی تھی، وہ تو خود بھاگ گئی تھی۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ماؤں کے پاس بچہ ہو نا، اس کا شوہر چھوڑ جائے یا ویسے وہ اللہ کو پیارا ہو جائے، تو عام طور پر میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، بہت دفعہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، مائیں اسی بچے کے سہارے پہ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار میرے پاس بچہ ہے، میں اسی کو پالوں گی، یہی میرا سہارا ہوگا۔ اکثر میں نے اپنی زندگی میں یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں پر تو جو ہے وہ پوتا تھا، دادی نے بھاگ کے شادی کر لی۔ آپ کہہ رہے ہیں اس نے پالا ہے، وہ جو بیچاری اتنے سالوں سے اس بچے کو سنبھال لی، اس کا کوئی نام نہیں، اس کے تو آپ اگینسٹ، اس نے تو ظلم کیا، اس نے تو بچہ چھین لیا۔ کل تک عائشہ کا یہ حال تھا کہ عائشہ آپ کو کریکٹرلیس نظر آتی تھی۔ یہ آپ لوگوں کی کیوں باتیں ہیں؟ دل بھر عائشہ کا کریکٹر اسیسینیشن کیا کرتا تھا، کل تک عائشہ آپ لوگوں کو کریکٹرلیس نظر آتی تھی۔ آج آپ کے لیے فاطمہ ہو گئی ہے، آج وہ آپ کے لیے وہ چھمیا نمبر 1 ہے، وہ چھمیا نمبر 1 ہے، باقی 2 اس کی بہن ہے۔ آج آپ کو وہ چھمیا نمبر 1 آپ کے لیے اچھی ہو گئی ہے، کل کو آپ کو وہ چھمیا نمبر 1 جو ہے وہ کریکٹرلیس نظر آئے گی، ڈی ڈی کو کوئی اور چھمیا پسند آ جائے گی، ڈی ڈی اس طرف چل پڑے گا، آپ اس کو بھی کریکٹرلیس بنانے لگ جائیں گے۔ اب ایک آوائی بگڑا ہوا ہے، سارے کے سارے چوک کے چندرے اکٹھے ہوئے پڑے، مطلب سب کو پتہ نہیں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں یار، کیا سمجھتے ہو آپ لوگوں کے ہاں عورت کا کیا مقام ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ عورت کو؟ مطلب آپ لوگ جو ہے وہ عورتوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے لے کے آتے ہو، کیا سمجھتے؟ کیا مشین سمجھتے ہیں عورت کو؟ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب آپ کے خاندان کے ایک بندے کو اٹھا کر دیکھ لو، عورت کو ذلیل کرتا ہے۔ کوئی ایک جو ہے وہ آپ کے خاندان میں کوئی جو ہے وہ کوئی شاذ کوئی بندہ نظر آتا ہو جو عورت کی قدر کرنا جانتا، ورنہ موسٹلی آپ کے جو ہے وہ حاجی غلام اکبر کو دیکھ لو، کیا کر رہا ہے ستارہ کی ماں کے ساتھ، ذلیل کر رہا ہے۔ سب کو دیکھ لو، سب کا کوئی نہ کوئی، دل بھر کو دیکھ لو، عورتوں کو جو ہے پتہ نہیں کھلونا بنایا ہوا ہے، ایک گئی دوسری آئی، دوسری آئی تیجی آئی، تیجی گئی چوتھی آئی، پانچویں گئی چھٹی آئی، یہ کام کر کے رکھا ہو، سب کا یہی حال ہے، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے سب کو نا، تم سب کو لتروں کی کمی ہے، باقی بات اور کوئی نہیں ہے، سب کے سب جو ہے وہ ڈنڈے کے یار ہو تم لوگ۔ شہباز نے، میرے خیال سے میں نے سنا ہے کہ شہباز نے کوئی مامو ندیم کا جو ہے وہ کچا چٹھا کھولا ہے، اگر اس طرح کا کیا ہے تو میں ٹھیک ہے، میں اپریشیٹ کروں گا، ٹھیک ہے بھائی، یہ بندہ دوسروں کی عزتوں پر حملہ کرتا ہے، یہ بندہ دوسروں کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے، تو شہباز نے ٹھیک کیا۔ جو دوسروں کو ننگا کرے گا تو وہ خود بھی تو ہوگا نا، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں کو پتھر مارے گا تو اپنے گھر پہ بھی پتھر آئیں گے نا پھر، ٹھیک تو ٹھیک کیا، آپ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ تو خیر ناظرین، چیزیں اور بھی کافی ساری ہیں، بٹ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے، باقی چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اس نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔